وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں یہ ایک بیماری پھیلی ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو محفوظ کرے. اس کے بچاؤ کے لیے پڑھنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کیا کرنا ہے، دعا بھی کریں گے. اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ جو بھی پریشانی، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. پہلے نمبر تو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد استغفار زیادہ پڑھیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور درود پاک زیادہ کثرت سے پڑھیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور ہر بندہ ہی گناہ گار ہے. صرف جو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان چیزوں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے. اللہ نے یہ ہم کو مہلت دی ہے کہ آپ میرے قریب آئیں اور مجھ سے دعا کریں. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. یہ نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ہم باوضو رہیں گے نا ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے پاک رہے گا بندہ، باوضو رہے گا. دوسری بات ہے کہ صدقہ زیادہ کریں اور آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں. اس سے بھی اللہ پاک اس عذاب کو ٹال دے گا انشاءاللہ. تو زیادہ استغفار کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پابندی کریں، استغفار کا زیادہ کریں اور درود پاک زیادہ پڑھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بندہ پڑھتا ہے نا، ایک تو ان پہ 7 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دوسرا بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تیسرا اللہ اپنے قریب کرتا ہے. تو اس لیے زیادہ درود پاک پڑھیں اور استغفار کی تسبیح کریں، تسبیحات کریں زیادہ. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی پینا نا، بار بار وضو کریں، ہاتھ دھوئیں. کیونکہ شیطان بیماری کوئی قریب نہیں ہے. جو بندہ پاک صاف ہوتا ہے نا، اس کے بعد نہ تو بیماری آتی ہے پاس، نہ شیطان آتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اور اللہ پاک ہمیں محفوظ کرے. پانی آپ نے پینا ہے. بہتر یہ ہے کہ جس چیزوں میں شفا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا، بخاری میں لکھا ہے کہ کلونجی شفا ہے اور نخل میں، کھجور میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے. اور آپ پانی گرم جب کریں نا، پانی ابال لیں، اس میں الائچیاں، سنا مکی، کلونجی کی چٹکی، یہ چیزیں ڈال کے نا، آپ دال چینی، یہ پانی کو پئیں. انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا. دوسرا یہ پڑھیں جو میں نے بتایا ہے. باقی مزید دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں. جو بھی لوگ ہیں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. جن کے پاس وسائل ہیں وہ ہمسائے کو دیکھے، کوئی غریب آدمی ہے ان کو یہ راشن پہنچائیں. زکوٰۃ ابھی بھی دے سکتے ہیں. اب زیادہ ضرورت ہے، رمضان سے زیادہ اب ضرورت ہے، وہ پہنچائیں تو اللہ پاک رحمت کرے. دعا کرتے ہیں جب بھی کسی بھی
نبی کی امت پہ پریشانی آئی تو انہوں نے استغفار زیادہ پڑھا تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے مدد مانگی اور استغفار زیادہ پڑھی۔ اس لیے استغفار پڑھو، درود پاک زیادہ پڑھو، اور ہمیشہ ہر وقت آپ وضو میں رہو۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مددگار وہی ہے۔ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے اور اللہ سے ہی پکاریں گے، اللہ کو ہی پکاریں گے۔ تو اس لیے ہم دعا گو بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ جو بھی پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہیں، اللہ پاک اس سے محفوظ کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کا نزول عطا